من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اوپر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پاک چیزیں بنائی ہیں اور جن جانوروں کو تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے وہ صاف ستھرے ہیں، تو ان کو کھاؤ. اور اللہ نے احسان کیا تم پر کہ ایسی چیزیں پیدا کی، اس پر اللہ کا شکر کرو. اب یہاں جو چیزیں نجس ہیں، حرام ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر حرام کر دیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. ان چیزوں کا یہاں ذکر ہے، وہ سب حرام ہیں، لیکن اس میں حصر نہیں ہے. اور چیزیں بھی ہیں جن کو حرام کیا گیا، اور جانور بھی ہیں جن کا ذکر اصولی طور پر اور دوسری جگہوں پر بھی آئے گا. یہاں چند چیزوں کا ذکر ہے، بنیادی چیزوں کا. اس میں سب سے پہلی چیز المیتہ، مردار. مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار اس کو کہتے ہیں جو خود مر جائے یا ذبح اور شکار کے جو شرعی طریقے ہیں ان کے علاوہ کسی اور طریقے پر اس کو مار دیا جائے. اگر جانور خود مر جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جائز نہیں ہے، مردار ہے، وہ مردار کے حکم ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو جانور سرے سے حرام ہیں ان کی تو نوعیت الگ ہے، وہ چاہے مریں یا نہ مریں، ان کو ذبح بھی کر دیا جائے تو ذبح کر دے دینے سے وہ حلال نہیں ہوتے.
یہاں وہ جانور مراد ہیں جو حلال ہیں، جن کا کھانا جائز ہے، لیکن وہ بھی اگر مر جائیں، مردار ہو جائیں، اب وہ چاہے خود مر جائیں یا غیر شرعی طریقے پر ان کو مار دیا گیا اور ذبح نہ کیے گئے ہوں، یا شکار کا جو خاص طریقہ ہے اس طریقے پر ان کو شکار نہ کیا گیا ہو اور مار ڈالا جائے، کوئی جانور کو مار دے، جنگلوں میں ہوتا ہے اور مر جائے، وہ ایک تو یہ کہ مارا اس نے، شکار جیسے شیر کرتا ہے یا بڑے جانور شکار کرتے ہیں، شکار کیا اس نے کسی ہرن کو یا اور کسی جانور کو اور فوراً آدمی پہنچ گیا اور جان نکلنے سے پہلے اس نے ذبح کر دیا، تب تو بات الگ ہے وہ۔ لیکن اگر وہ مر گیا اور کسی جانور نے مار دیا ہو یا کسی طریقے پر، تو المیتہ ہمیں شامل، تو فرمایا کہ مردار کو تمہارے لیے حرام کیا گیا، صرف 2 جانوروں کا استثناء ہے، وہ 2 جانور ہیں جن کے بارے میں یہ اجازت ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا اور ان کو کھانے کی اجازت ہے، اور اس کا حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، وحلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 مردار ہیں جن کو جائز قرار دیا گیا، الحوت والجراد، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ مچھلی ظاہر ہے سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے، اس میں مسئلہ مردار کا نہیں ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی ٹڈی ہے، ٹڈی جو ہے جیسے آپ نے دیکھا وہ بوٹ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں، اور وہ ٹڈی تو بڑی غضب کی چیز ہے، وہ دل اگر چلتا ہے تو پورے پورے کھیت اور پورے پورے باغوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب اس زمانے میں تقریباً اس کا معمقہ سی ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں دیکھا ٹڈیوں کا غور آیا، اتنے بڑے بڑے، اور لوگ خوب اس کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے تھے، معلوم ہوا کہ بھون بھون کے کھاتے ہیں، ہم نے تو کبھی کھایا نہیں، معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ہیں مردار جن کو جائز قرار دیا گیا، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور اس کی حکمت و مصلحت ہے، جو اور دوسرے جانور ہیں ان میں خون کی وافر مقدار ہوتی، اور یہ جانور ایسے ہیں جن کو کھانا جائز قرار دیا گیا بغیر ذبح کے، ان میں خون برائے نام ہوتا ہے، تو وہ نجاست اندر گویا کہ نہیں ہوتی، اور جن جانوروں میں خون وافر مقدار میں ہوتا ہے گویا کہ وہ دم مسفوح کی شکل ہوتی ہے، پوری طرح وہ اندر چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، ذبح کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پوری نجاست نکل جاتی، وہ پورا خون نکل جاتا ہے، اور یہ دونوں جانور ایسے ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کو جائز قرار دیا گیا۔ اب اس میں مچھلیوں میں بڑی انواع ہیں، مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں، یہاں تک کہ اس میں جھینگا بھی ہے۔ اب جھینگے کو جو لوگ مچھلی قرار دیتے ہیں وہ جائز کہتے ہیں، جو مچھلی نہیں قرار دیتے ان کا اختلاف ہے، اور پھر حضرات ائمہ میں بھی بہت سا اختلاف ہے۔ یہاں مچھلی ہی کی صنف قرار دی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جو سمندروں میں اور دریاؤں میں ہوتی ہے، یعنی سمندری جو جانور ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے ان جانوروں کی جن کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ مچھلی میں ہی اس کو شامل کرتے ہیں، یا سمندری جانوروں میں سب جتنے بھی ہیں وہ یہی حکم لگاتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، مچھلی ہی کی قسم ہے وہ، اور اس کو بغیر ذبح کرے کھایا جا سکتا ہے۔ وہ دم، اور دوسری جو چیز ہے وہ خون ہے، آگے بھی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ اگر دم مسفوح ہو تو وہ دم مسفوح ناجائز ہے، یعنی بہتا ہوا خون، وہ خون بہتا ہوا ناجائز بھی ہے اور نجس بھی ہے، اس کا استعمال کسی حیثیت سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اندر خون ہوتا ہے جم جاتا ہے، اس کو چاہے آپ خون نہ کہیں، اس کا بھی ذکر روایتوں میں آتا ہے، جیسے احلت لنا المیتتان ہے، ویسے ہی احلت لنا الدمان بھی ہے، 2 طرح کے خون ہیں جن کو جائز قرار دیا گیا، الکبد والطحال، ایک جگر اور ایک تلی، ایک جگر اور ایک تلی، جانوروں کے اندر جو جگر ہوتا ہے اس کو آپ کلیجی بھی کہتے ہیں، اور تلی بھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو خون کہنا ہی صحیح نہیں ہے، تو گوشت کا ہی ایک حصہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ایک طرح کا خون ہی ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے
کہ گویا جمع ہوا خون کی طرح ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو یہاں جو الدم کا لفظ ہے اس سے دم مسفوح مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی ناجائز ہے، سور کا گوشت بھی ناجائز ہے۔ سور کا جہاں تک مسئلہ ہے، روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سراپا نجس، اسی لیے اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہی تنہا وہ جانور ہے کہ جس کی ہر چیز نجس ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں سور کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ میں بھی کہیں نہ کہیں نجاست کے اشارات موجود ہیں، یعنی سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جانور ایسا ہے جو گویا کہ سراپا نجس ہے، اور یہ غلاظت کھاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر بدبو آتی ہے، گوشت میں بھی بدبو آتی ہے۔ لیکن جن کی طبیعتیں مسخ ہو جاتی ہیں ان کو گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ غلاظت کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن میں خاص طور سے عیسائی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بہت سے ہمارے برادران وطن میں بعض لوگ ہیں، بعض قومیں ہیں، سب تو نہیں، بعض لوگ ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہی نہیں، بلکہ بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے، اور ایک زمانے میں باقاعدہ اس کا بڑا کاروبار ہے، اور بڑے بڑے اس کے باڑے ہوتے ہیں، اور عیسائیوں میں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سور ہی نہیں کھاتے، اس کی چربی سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کا اس قدر استعمال بڑھ گیا ہے کہ جو یورپ سے چیزیں آتی ہیں اور عام کمپنیوں سے، اس میں بڑا شبہ ہوتا ہے کہ سور کی چربی ملی ہوئی نہ ہو۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے ہاں اگرچہ نجس ہے لیکن وہ بالکل عام ہے، وہ عام طور سے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو سراپا نجس قرار دیا جاتا ہے۔ اور تقریباً ہمارے ائمہ اس پر متفق ہیں، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی وہ سراپا نجس اس طرح نہیں ہے کہ اگر جسم کو لگ جائے تو آدمی نجس ہو جائے، تو تھوڑا سا ان کا اس میں اختلاف۔ اور یہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ سور کے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اسے روکتے ہیں، لیکن بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں کو جوڑنے میں اور اس طرح کے برش وغیرہ جو بنتے ہیں بعض چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو بہت سے حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اکثریت اس کو بھی خلاف احتیاط کم از کم قرار دیتی ہے، کیونکہ وہ سراپا نجس ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ نجاست اس کے بالوں تک میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں جو بات کہی گئی ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، اور ظاہر ہے گوشت کو حرام کیا تو لحم میں شحم بھی شامل ہے، دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں، لحم اور شحم، یعنی گوشت اور چربی۔ یہ چربی جو ہے گوشت کا ہی حصہ ہے، گوشت کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا لحم کا تو اس میں شحم یعنی چربی خود بخود شامل ہوگی، اور اگر صرف شحم کا استعمال کریں چربی کا تو ضروری نہیں کہ گوشت اس میں شامل ہو، لیکن یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے اس میں جس طرح لحم حرام ہے شحم بھی حرام ہے، اور اس کی تو ہر چیز نجس ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی نجس ہیں، اور اکثر حضرات کے نزدیک بال وغیرہ بھی نجس ہیں، اور اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ تورات میں اس کی حرمت کا تذکرہ موجود ہے، تورات میں اس کی حرمت کا تذکرہ موجود ہے، تو یہودی تو بڑی حد تک احتیاط کرتے ہیں، نہیں کھاتے اس کو، حالانکہ ان کے یہاں بھی سب بدل گیا، جو تورات کے احکامات ہیں ان میں بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں۔ عیسائیوں میں عجیب بات ہے، قدر رواج ہے اس کے کھانے کا، اور اس کا ایک بڑا سبب شاید یہ بھی ہے کہ انہوں نے پورے دین کو بدل ڈالا۔ جو سینٹ پال جس کو کہتے ہیں، بعد میں سینٹ پال کہنے لگے، پولس اس کا نام تھا، انتہائی عجیب قسم کا انسان تھا، وہ یہودی تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، پہلے تو پورا دشمن تھا وہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آ کر مجھ سے ملے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت ساری تعلیمات دی ہیں اور میں ان کا نمائندہ ہوں۔ بیچارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بہت سادہ لوگ تھے، وہ دھوکے میں، اکثریت میں دھوکے میں آئی، اور لوگ سمجھے وہ حضرت عیسیٰ سے مل کر آئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے اچھی طرح سے دھوکہ دیا، اور عیسائیت یعنی اسلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو بالکل بدل ڈالا، دین کو بالکل مسخ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ایک نیا دین وجود میں آ گیا، ظاہر ہے اس میں شرک پر بنیاد ہے، اس کی جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ اصل ہے ان کے ہاں، اور یہ تثلیث کا عقیدہ ظاہر ہے کھلا ہوا شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو بھی اس میں شریک کر دیا، ایک کا تین اور تین کے ایک، یہ فلسفہ ہے وہ۔ بہرحال تو اس نے جو نیا دین سامنے رکھا لوگوں کے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تورات کے احکامات بہت پیچھے چلے گئے، بلکہ اس نے جملہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت دے کر آئے تھے وہ یہودیوں کے لیے تھی، اب وہ شریعت ہمارے لیے نہیں رہی، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ جو شریعت موسوی تھی وہ شریعت موسوی آگے تک کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس میں بہت سے احکامات تھے اور زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بیان کیے گئے تھے، اور یہ بنو اسرائیل کو خاص طور سے کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے بنیادی حیثیت رکھنے والی الکتاب ہے جس کو تمہیں تھامنا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تماشا بنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی تصدیق کے لیے آئے تھے، مزید ان کو انجیل دی گئی، لیکن انجیل میں زیادہ احکامات وغیرہ نہیں ہیں، احکامات وغیرہ تورات کے تھے جو جاری تھے، اور حکم تھا کہ وہ انہی احکامات کو جاری رکھیں۔ لیکن ان کے بعد جو پولس آیا تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ اب وہ قصہ تمام ہو گیا، حضرت موسیٰ کی کتاب تھی، ان کی قوم کے ساتھ بنو اسرائیل کے ساتھ تھی، حالانکہ سب بنو اسرائیل میں تھے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ کہنے گا تو عیسیٰ آ گئے، ایک نئی کتاب آ گئی، اب نئے احکامات ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، میں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تو اس نے دین کا پاچا کر دیا۔ تو اس میں اگرچہ تورات میں تھا کہ لحم خنزیر حرام ہے، لیکن چونکہ اس نے حضرت موسیٰ کی شریعت ہی کو پامال کیا، پوری طرح الگ کر دیا، تو اس سے کوئی ان کا تعلق نہیں رہا۔ آج بہت عموم ہے ان کے ہاں، آرام سے وہ کھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کھانے کے بعد جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اندر نجاست گھس جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کام و دہن سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے کاموں میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ وہ جب ایسی ناپاک چیزیں اور گندی چیزیں کھائیں گے تو وہ سارے جذبات، گندے جذبات ان کے اندر مزاج میں شامل ہو جائیں گے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، پھر فرمایا کہ جو چیزیں ناجائز ہیں ان میں وہ جانور بھی ہیں جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے، اس میں شرک کی نجاست شامل ہو جاتی ہے۔ ایک جانور ہے جس کے اندر اپنے طور پر نجاست ہے، یا اس کے اندر وہ درندگی کے صفات موجود ہیں کہ ان کے کھانے سے آدمی کی آدمیت باقی نہیں رہتی، وہ سارے جانور حرام کیے گئے۔ لیکن وہ جانور جو جائز ہے، جن جانوروں کو اللہ نے جائز قرار دیا اور ذبح کر دینے سے وہ جائز ہوتے ہیں، اگر غیر اللہ کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کیا جائے گا تو ان کے اندر شرک کی نجاست شامل ہو جاتی ہے، ان کو بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ اب اسی میں وہ سارے جانور ہیں جن کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے، اور آج بھی ہے۔ یہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، ان کے دیوی دیوتا ہیں، ان کے نام پر وہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جانور بھی درست نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے تو بطور خاص، اور غیر اللہ کے نام پر اگر ان کو چھوڑا جائے تو بھی ان کے اندر یہ شرک کی ایک سمیت پیدا ہو جاتی ہے، شرک کی وجہ کہ نجاست اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس لیے ان جانوروں کا استعمال بھی درست نہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر اگر کوئی مجبور ہو جائے اور وہ کھائے نہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ مسئلہ کیا ہے مستر کا؟ مستر کس کو کہتے ہیں؟ مستر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، اب سوائے حرام جانوروں کے جو اس کے سامنے وہی ہوں اور کوئی چیز اس کے سامنے نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ حرام گوشت یا حرام جو بھی چیز اس کے سامنے ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھائے، اپنی جان بچانے کے لیے کھائے، لیکن دو شرطیں یہاں پر ہیں، غیر باغن ولا عادن۔ یہ باغن جو ہے اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو سرکشی کرتے ہوئے، اور دوسرا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لذت حاصل کرتے ہوئے۔
بغیر بغی کے معنی چاہنے کے بھی ہیں. جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے، جو چیز اس کو مرغوب ہے، وہ اگر رغبت سے کھا رہا ہے، اس کو پسند کرتے ہوئے مزے لے کر کھا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. آدمی کھا سکتا ہے لیکن مزے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے. تو پہلی شرط یہ لگائی، اور یہی بات زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے، غیر باغن، بالکل نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کا طبیعت بالکل مائل نہ ہو، طبیعت کا میلان بالکل نہ ہو، بغیر چاہتے ہوئے مجبوراً کھا لے، ولا عاجن، اور تجاوز نہ ہو. یعنی کتنا کھائے جتنے میں جان بچ جائے، اتنا کھائے جتنے میں جان بچ جائے. یہ نہیں کہ وہ کھاتا چلا جا رہا ہے، شکم سیر ہو کر کھانا درست نہیں ہے، پر اتنا کھانا جائز ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو رغبت سے نہ کھائے، اور دوسرے شکم سیر ہو کر نہ کھائے، بلکہ صرف اتنا کھائے کہ اس سے جان بچ جائے، تو اس کی اجازت ہے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ لوگوں نے یہاں چھیڑا کہ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مستر ہو گیا، جان جا رہی ہے، اور سامنے وہ حرام گوشت یا جو بھی چیز ہے، تو کیا اگر وہ نہ کھائے تو مر جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں بعض حضرات سے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب اگر نہ کھائے اور مر جائے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، اب اس کے لیے کھانا ضروری ہے. لیکن ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں، خودکشی کے مرادف نہیں ہے، یہ کھانے کی اجازت ہے. اب اگر کوئی نہیں کھاتا تو یہ عظیمت ہے، جان دے دیتا ہے اور حرام کو اندر جانے نہیں دیتا. بہرحال یہ اپنا فہم ہے، اختلافات اس طرح ہوتے رہیں، لیکن بہرحال اجازت ہے کہ آدمی اگر جان جا رہی ہے تو اس طرح وہ حرام چیز استعمال کر سکتا ہے. یہاں وہ قصہ یاد آتا ہے، جی قصہ ہے، وہ علماء سناتے تھے کہ شیخ صادق مجددی جو سفیر تھے افغانستان کے، اور اس کے مشترک سفیر تھے افغانستان کے بھی، غیر مسلمان پاکستان کے بھی، اور شیخ ثروت اللہ مجددی جو افغانستان کے صدر ہوئے، ان کے دادا تھے. حضرت وہاں گئے تھے فلسطین، تو انہوں نے اپنے حجرے میں حضرت کو ٹھہرایا تھا. انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ہمیں ملک کی طرف سے فون آیا کہ آپ کو ماسکو جانا ہے، اور ماسکو میں ایک بہت اہم پیغام ہے جو فون وغیرہ سے یا لاسلکی نظام سے نہیں بھیجا جا سکتا، خط کے ذریعے سے جانا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا وہ مرہدوں کا علاقہ ہے، اشتراکیت کا، وہاں ہم جائیں گے، نہ جانے جائز کھانا ملے نہ ملے. تو انہوں نے گھر میں ایک بڑا ناشتہ تیار کروایا کہ 2-3 دن کام چل جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم فلائٹ سے تاشقند پہنچے، اور اگلی فلائٹ ماسکو کی تھی، تو وہاں ہم آرام انتظار کر رہے تھے کہ اس کا وقت آ گیا. تو کہتے ہیں عجیب بات ہوئی، ہم نے دیکھا باہر ایئرپورٹ کے ایک عورت ہے، برقع پوش معلوم ہو رہی تھی، یعنی مسلمان لگ رہا تھا، صاف کے مسلمان ہیں، برقع پوش رہی اور برقعے کی اجازت ہی نہیں تھی وہاں پر، چاہے صحیح ہے لیکن مسلمان لگ رہی تھی. تو کہا انہوں نے دیکھا کہ وہ چڑیا مری ہوئی ادھیڑ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے تیاری کر رہی. تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ مسلمان معلوم ہوتی ہے اور یہ چڑیا مردار چڑیا کھانے کے ارادے میں. تو ہم گئے اس کے پاس، ہم نے جا کے کہا کہ بیوی تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے. تو انہوں نے سے کہا ہمارے لیے جائز ہے. گویا اس نے یہ کہا کہ ہمارا فاقہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ اب اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ہماری جان کا خطرہ، یہ مستر والی بات. تو کہنے کے ہم نے سوچا کہ ہم تو محض احتیاط کے طور پر اتنا بڑا ناشدان لے جا رہے ہیں، اور یہ بیچاری ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، جان گویا کہ جانے والی ہے اور مردار کھانے کے لیے تیار ہے. تو کہتے ہیں ہم نے پورا ناشدان اٹھایا اور اس اللہ کی بندی کو دے دیا، چلو تمہارے لیے انتظام ہو گیا، تم یہ کھاؤ، مردار مت کھاؤ. اب ہم نے لے کے آیا اور گھنٹی بجی کہ دیکھ محمد صادق جہاں بھی ہوں آ جائیں. اب گئے وہ، تو جب وہاں کہنے لگے ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کام ہو گیا، آپ واپس آ جائیے. کہنے کہ اللہ کی قدرت نظر آئی، ہم تو واپس گئے، لیکن صاف لگا کہ اللہ کی بندی کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا. ہم کھانا پورا تیار کر کے لائے اور اس کو ہم نے دیا، اور پھر ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جائیے، اب آپ کو ماسکو جانے کی ضرورت ہے. نہ جانے ائمہ میں سے کسی کی اولاد میں رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ ان کو جہاز سے بھیجا، اور جہاز سے آئے اور تاشقند میں اس کو انہوں نے ناشتہ دیا اور واپس چلے گئے. تو یہ رزق پہنچانے کا بھی یہ غریب واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اگر ایسا کوئی مستر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ مردار کھائے. تو فرمایا کہ اگر وہ چاہتے ہوئے نہ کھائے، تجاوز نہ کرے، فلا اسم علیہ، اب یہ گناہ نہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ مردار کھایا تو گناہ کیا اس نے،
اور اللہ معاف کر دے گا. یہ گناہ ہی نہیں, اس نے اگر کھایا کوئی گناہ نہیں کیا, ظاہر ہے جب گناہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک طرف تو یہ گویا کہ کہہ دیا گیا کہ گناہ نہیں ہے, پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسی چیز ہم کھا رہے ہیں جسے کھانا ہی جائز نہیں تھا تو کچھ نامناسب ہوا, تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, یہاں تو اجازت دے رہا ہے تو وہ تو معاف کر ہی دے گا. اور پھر رحیم کہہ کے اشارہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری درجے کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ چیزیں جو کہ ناجائز ہیں وہ بھی چیزیں اللہ نے جائز کر دی. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم جان دے دو لیکن مردار کے ہاتھ نہ لگانا, اس کے قریب نہ جانا, بلکہ اجازت دی جا رہی کہ اگر تمہاری جان جا رہی ہے تو تم کھا سکتے ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. پھر آگے فرمائیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یقیناً جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی قیمت میں اس کا سودا کر لیتے ہیں, اور وہ لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھرتے ہیں, وہ لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تذکرہ پھر یہودیوں کا ہے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ احکامات کو چھپاتے تھے, کچھ کا کچھ کرتے تھے. یہ ان کا کہنا تھا کہ اونٹ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حرام چلا رہا ہے, یہ کیسے نبی ہیں جنہوں نے اونٹ کو جائز قرار دیا, اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے. ایسی ہی بہت سی چیزیں جو ناجائز قرار دی جا رہی جن کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں سب تو درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کہاں سے ان کو ناجائز قرار دے دیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھیں. یہاں پر جو من الکتاب کہا گیا یعنی کتاب کو چھپاتے ہیں, تو یہ کتاب جو ہے یہ جنس ہے, اس سے مراد وہ ساری کتابیں ہیں جو آسمانی ہیں, چاہے وہ تورات ہو, انجیل ہو, اس دور میں جو کتابیں اتری, یعنی اللہ جو کتاب اتار چکا آسمان سے, اس میں جو احکامات دیے جا چکے, چاہے وہ حلت کے ہوں چاہے وہ حرمت کے ہوں, ان پر عمل کرنا ہے ان کو. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. چھپانے کا جو مقصد ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. وہ یشترون به ثمنا قلیلا, کیوں چھپاتے ہیں؟ اس سے وہ کمائی کرتے ہیں, اس سے وہ کمائی کرتے ہیں. دیکھا بڑی موٹی آسانی ہے, اس سے معاملہ طے کر لیا کہ تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ. اس نے بتایا کہ ایسا فتویٰ مل جائے تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے کتنے دو گے, 2 لاکھ دیں گے, 10 لاکھ دیں گے, معاملہ ہو گیا. پیسے لے لیے اور ان کے مطلب کا فتویٰ دے دیا. یہودیوں میں یہ عام بات ہے, اور عیسائیوں نے بھی وہیں سے ساری چیزیں لے لی, کیونکہ اس کا مطلب بھی بدل گیا تھا. لیکن یہ عام بات تھی ان کے یہاں کہ جو آسمانی کتاب ہے اس میں شریعت کے احکامات ان کو دیے گئے ہیں, ان چیزوں کو کچھ کا کچھ کرتے رہتے تھے, اور جہاں سے ان کو پیسہ ملتا تھا اس کے مطابق ان کے ضرورت کو دیکھ کر وہ تبدیلیاں کرتے تھے. یہی اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت معمولی قیمت اس کے عوض میں لیتے ہیں, تھوڑی قیمت کو اس کا سودا کرتے ہیں. اللہ نے جو کتاب دی, جو شریعت دی, جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی رکھی ہے, اس آخرت کی کامیابی کو آپ دیکھیے تو کتنا ہی زیادہ لیتے ہوں. کیا حقیقت ہے اس کی؟ اس کو ثمن قلیلہ جو کہا گیا, تو ثمن قلیلہ اسی لیے کہا گیا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انعامات فرمانے والے ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی کیا قیمت ہے. ساری دنیا مل جائے, ساری دنیا کے خزانے مل جائیں, ہر طرح کے راحت و آرام کے اسباب مل جائیں, لیکن آخرت میں اللہ جو کچھ دینے والا ہے اس کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے. یہ بے حقیقت ہے. اللہ نے دنیا کو متاع فرمایا, المتاع دنیا قلیل فرمایا, کہ دنیا کا سودا ہے کیا, بالکل معمولی بے حقیقت ہے. اس کے اعتبار سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہت تھوڑی قیمتوں کا سودا کر رہا ہے. آخرت کی نعمتوں کا سودا دنیا کے ان ظاہری چمک دمک سے وہ کر رہے ہیں, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس طرح خسارہ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر آگے اسی لیے فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, گویا کہ وہ تو آگ سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, آگ سے اور جہنم سے, انگاروں سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, جو حرام کھا رہے ہیں. یہ اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو حرام کا لقمہ اپنے حلق سے اتارتا ہے وہ لقمہ لقمہ تک نہیں, وہ آگ کا انگارہ,
آگ کا انگارہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ دنیا میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے نظر آتی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری شکل عطا فرمائیں گے۔ ہم جو حرام کھا رہے ہیں، ہم بہت اعلیٰ قسم کے قورمے کھا رہے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کی بریانیاں کھا رہے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگر حرام مال سے آدمی نے استعمال کی ہیں، حلق کے نیچے اتاری ہیں، یہاں تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ محسوس کرے گا کہ میں کیا کھا رہا تھا، آگ کے انگارے کھا رہا تھا، میں اب جہنم سے اپنے پیٹ بھر رہا تھا، اور وہاں پر وہ چیز محسوس کی جائے، یہاں محسوس نہیں ہو رہی، وہاں محسوس کرے گا کہ میں وہ آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہوں۔ پیٹ میں اگر کسی کی آگ بھر دی جائے اس کا حشر کیا ہوگا؟ دنیا میں ہو تو مر ہی جائے، لیکن اللہ نے آخرت کا معاملہ ایسا عجیب رکھا ہے کہ وہاں موت آ جائے، وہاں موت آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب فیصلے ہو جائیں گے جنت والوں کے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم والوں کے جہنم میں جانے کے لیے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان ایسا ہوگا کہ جنت والے ایسے خوشیاں منائیں گے کہ اب تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اور اسی طرح جہنم والے آخری درجے میں اس دکھ کو، تکلیف کو محسوس کریں گے کہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس سے تو خوشی ملے گی نہیں۔ آدمی مر جاتا ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، لیکن اگر نہ مرے اور پھر جسم بھی، حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ ایک کافر کی جو داڑھ ہوگی وہ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، تو اتنا بڑا جسم، اس کے بعد اس کو جو تکلیفیں دی جائیں گی اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا آدمی۔ دنیا میں کیا تصور کرے گا آخرت کے اس عذاب کا، اس آگ کا؟ یہ آخری حد تک خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں اور وہ معمولی سودا کرتے ہیں، تھوڑی قیمت میں اس کتاب کا سودا کرتے ہیں، کہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، یہ آگ بھرنا آج بھی معلوم ہوا، اس سے صاف بات ہو گئی واضح کہ اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو گویا کہ جہنم سے اور آگ سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں، رشوت ہو، حرام کمائی کے مختلف طریقے ہوں، سود کی کمائی ہو یا اور دوسرے جو غلط طریقے ہیں کمائی کے، وہ ان طریقوں پہ کمائے یا چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، کسی کا مال ہڑپ کر جائے، یہ سب حرام ہے، وہ کھا رہا ہے تو جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا کیسا کرم رہا ہے یہاں دنیا میں۔ خود بنو اسرائیل میں سے انبیاء آئے کہ ان سے اللہ نے گفتگو فرمائی، ان کو عزت بخشی اور کیسا مقام دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے وہاں کوئی بھی شفقت اور رحمت کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے، خدا کے اعتنا نہیں سمجھا جائے گا۔ ولا یقین ان کو پاک کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ تو پاک کرنے کا مقام تو دنیا ہے، دنیا میں آپ جیسے آپ کو پاک کرے، دنیا میں اپنا تزکیہ کرے اور کرائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تزکیہ نہیں کرے گا، وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل یہ دنیا ہے اور وہ دار الجزا، تو یہاں جو کر کے جائے گا اس کا وہاں اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے۔ تو یہ آگ پر کتنے ڈھیٹ، یہ آگ پر کتنے ڈھیٹ ہیں، یعنی انہوں نے دنیا میں گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، اللہ نے کتاب دی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دیا، لیکن حالت یہ ہے ان کی کہ انہوں نے اس کی تبدیلیاں کی، نبیوں کو نہیں مانا، کتابوں کا انکار کیا، اور دیکھیے ماننے والوں نے کچھ مانا بھی تو بعد میں نہ جانے کیا کیا اس نے حرکتیں کی، کیسی کیسی تبدیلیاں کی۔ ظاہر ہے کہ ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ ان کو دیا تھا، تو اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں والعذاب بالمغفرہ، اگر ہدایت ہوتی تو آخرت میں مغفرت ملتی، اور اگر اب ہدایت نہیں ہے اور ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی مول لی ہے تو کیا مول لیا انہوں نے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے نتیجے میں عذاب دے گا۔ ہدایت کے بدلے میں مغفرت تھی، اور جب ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی مول لی تو اب گمراہی کے بدلے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب دیا جائے۔
فما اصبرهم على النار، اللہ فرماتا ہے کیسے ڈھیٹ ہے آگ پر. یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے، بتانے والا جو صادق و مصدوق ہے وہ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی. ان عجیب بات ہے ان کے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کتاب کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو مسلمانوں میں تصور ہے. ان کا کیا تصور تھا کہ بس کتاب کیا ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے تھے اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا تھا اور وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے. تو ان کے جو آسمانی کتابیں کہلائی بھی جاتی ہیں بہت کم اس میں ایسا حصہ ہے جو خدا کا کلام ہے. یعنی جو تورات ہے، تورات کے شروع کے 2-3 حصے ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اتارا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوخ کر کے ان کو بیان کیا ان چیزوں. اس کے بعد جتنا حصہ ہے سب ان کے بزرگوں کے ملفوظات، اس کو کتاب الہی کہاں سے کہا جائے. بزرگوں کے انبیاء علیہ السلام کے ملفوظات ہیں، کیا بزرگوں کے ملفوظات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور کیا کتاب کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ خاص تصور اسلام میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری. ان کتابوں کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی اور ان کو جھٹلایا. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرے فیصلے کر لیے. یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اول تو کتاب کی حقیقت سے بھی ناواقف ہو گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ اس میں تھا اس میں بھی تبدیلیاں کرتے رہتے. تو فرمایا فما اصبرهم على النار، کتنے ٹھیک ہیں آگ پر. جانتے ہیں کہ کتاب کو نہیں مانیں گے اور جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو نہیں چلیں گے تو کیا ہے اس کے بعد سوائے جہنم کے. لیکن کیا ان کو احساس نہیں، اتنے ٹھیک ہو گئے کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں. اور ایسے جملے منقول ہیں ان سے کہ اس نبی کو ماننے سے بہتر ہے کہ ہم آگ میں چلے. اس طرح کے جملے کہے ہیں ان اہل کتاب نے بھی اور یہ مشرکین مکہ میں بھی. بہت سے سیرت کی کتابوں میں ایسے جملے موجود ہیں. ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے، اس سے بہتر ہے جہاں یہ کہتے ہیں جہنم میں چلے جائیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. تو جہنم کوئی معمولی چیز ہے، ان کی بچائی کی آخری حد ہے. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضرور ظلم میں دور جا پڑے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، حق کے ساتھ اتاری ہے، اور حق کے ساتھ اتری ہے تو اسی لیے اتاری ہے کہ اس سے ہدایت کا راستہ معلوم ہو اور اس میں آدمی پوری طرح سے عمل کرے اور میں نہ نکالے. اس لیے کہ حق کے ساتھ کتاب اتری، حق کو لے کر اتری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری سچائیاں سے بیان کر دی ہیں جس کو اختیار کر کے آدمی کامیابی کی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ماننے کے تیار ہیں اور میں نکالتے ہیں، طرح طرح کے اس میں اختلافات کرتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اسے حق دھرمی ہے ان کی اور ان کی ضد ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کر رہے ہیں. اور جو بات فرمائی کہ فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ بہت دور جا پڑے ہیں ضد میں، حق دھرمی میں، اختلاف میں. اس حد تک چلے گئے ہیں کہ واپس آنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. بھی یہی کہ آدمی ایک مرتبہ انکار کرتا ہے اور کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، لیکن پھر اس پہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، بعد میں پھر اس کے لیے پیچھے پلٹنا آسان نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی ہے جیسے حدیث میں مثال دی گئی، اسی راستہ چلا جا رہا ہے اور دونوں طرف دیوار ہے اور اس میں دروازے ہیں، دروازوں میں پردے پڑے ہیں. آدمی جاتا جاتے سوچے اگر دیکھے نہیں کرتا ہے. اب اندر گیا تو بڑا شاندار باغ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، تو سوچا تھوڑا سا فری کرنے پیچھے، اور جہاں وہ اندر گیا پھر واپس نہیں آ سکتا، پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک منظر کے بعد اس سے زیادہ خوبصورت منظر، اور اس کے بعد اس سے زیادہ خوبصورت منظر، یہاں تک کہ وہ جہنم کی کگار پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی واپسی آسان نہیں ہوتی. آدمی ایک مرتبہ اختلاف کرتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں دیکھو اسی طرح راستہ سے جاؤ، وہ کہتا نہیں ذرا دروازہ کھول لیں دیکھ لیں کہ ادھر کیا ہے. جب وہ بات نہیں مانتا اور دنیا کے رنگ رلیوں میں پڑتا ہے اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ دھنستا چلا جاتا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں دلدل میں کیا ہوتا ہے، اگر آدمی دلدل میں چلا جائے تو کہتے ہیں جتنا ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا ہی دھنستا چلا جائے گا. اسی طرح وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب اللہ کا انکار کرے گا، نبیوں کا انکار کرے گا، نبیوں کے جانشینوں کا انکار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، دھنستا چلا جائے گا اور پھر اس کے لیے ہدایت پر آنا آسان نہیں رہ جائے گا.